بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشق جو اس ویڈیو نمبر 2 میں کریں گے۔ تو چلیں بچے، آپ اپنی بک کھول لیں۔ مشق میں سوال نمبر 4 تک ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں کیے تھے۔ آج ہم سوال نمبر 5 کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کون کون سے کارنامے انجام دیے؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی لکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بحری اور فوج کی بنیاد رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع بھی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے رقبے کو بڑھا کر اسے وسعت دی اور پتھر اور چونے سے اسے تعمیر کروایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن، جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا، جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، یہ آپ نے کاپی پہ اپنے لکھنا ہے۔ آگے بچے سوال نمبر 6 ہے، بلکہ سوال نمبر 7 ہے۔ اپنے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا لفظ ہے وفات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ یہ بچے جملے جو ہیں یہ ایک ایک میں نے بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے ایک ایک جملہ خود سے اپنے کاپی پہ بنانا ہے، لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بے دریغ کا معنی ہے بچے بغیر پرواہ کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال مسلمانوں پر بے دریغ خرچ کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا پیسہ، اپنا مال و دولت سارا مسلمانوں پر بے دریغ خرچ کیا، بغیر پرواہ کیے ہوئے خرچ کیا۔ توسیع یعنی کہ وسعت دینا، کھلا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، یعنی کہ اسے کھلا کروایا۔ جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فوقیت یعنی کہ برتری، پاکستانی فوج کو بھارتی فوج پر فوقیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے بچے، اب سوال نمبر دیکھیں 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ خاص، کارنامہ، ذوالنورین، پتھر اور چونے، بحری۔ پہلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، یعنی کہ 2 نور والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں قرآن جمع کرنے کا ڈیش بڑا اہم ہے، کارنامہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ ان کا قرآن کریم کو جمع کرنے کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش فوج کی بنیاد رکھی، بحری فوج کی، یعنی کہ سمندری فوج کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں ڈیش کا استعمال کیا، پتھر اور چونے کا۔ یہ بچے آپ نے، میں نے نمبرنگ دی ہوئی ہے 1 2 3 4 5، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ ویسے جب آپ غور سے سوچ سمجھ کے آپ اس سبق کو سنو گے، غور سے آپ سنیں گے سبق کو، تو آپ کو خود بھی یہ خالی جگہ فل کرنی آ جائیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش لوگوں میں سے تھے، خاص لوگوں میں سے تھے۔ اب سوال نمبر 7 ہم کر چکے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں اپنی پچھلی سلائیڈ میں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 8 ہے، حروف ملا کر لفظ بنائیے۔ پہلا ہے دیکھیں، خے، لام، یہ، فے، ہے، تو اس کا کیا بنا؟ خلیفہ۔ ٹھیک ہے، پھر کاف، رے، بڑیے، شین، اسے جب ہم یہ توڑ ہیں، اس کے جب ہم جوڑ کریں گے تو یہ بنے گا قریش۔ غین، زے، واو، الف، تے، غزوات۔ خے، واو، شین، خے، لام، کاف، چھوٹی یہ جب مل کے ہم لفظ بنے گا تو یہ بنے گا خوش خلقی۔ عین، بے، الف، دال، تے، عبادت۔ عین، بے، الف، با، دال، تے، دت، عبادت۔ عین، کاف، چھوٹی یہ، دال، تے، عقیدت۔ ٹھیک ہے بچے، سمجھ آ گئی؟ اب بچے دیکھیں نیکسٹ ہمارا عملی کام میں ہم پچھلے اپنے یونٹ میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں۔
کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ اسم اور فعل کو، ٹھیک ہے نا. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جملے میں کیا جانے والا کام فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پچھلے یونٹ میں پڑھا تھا. اب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ تصویر دیکھ کر جملے مکمل کیجیے اور پھر آگے فعل لکھیے. چیتا دوڑ رہا ہے. دوڑ رہا ہے کیا کام کر رہا ہے؟ چیتا اسم ہے ہمارے پاس، اور یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ دوڑ رہا ہے. دوڑنا جو ہے یہ اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے، اس کا فعل ہے. تو یہ پہلا انہوں نے ہمیں کر کے دے دیا، چیتا دوڑ رہا ہے، یعنی کہ دوڑ رہا ہے، یہ اس کا فعل ہے. اب دیکھیں بچے، چاند ڈیش، چاند کیا ہو رہا ہے؟ چمک رہا ہے نا. تو یہ چمک رہا ہے کیا ہوگا؟ یہ فعل ہے ہمارا. اب دیکھیں استاد کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں نا. تو استاد پڑھا رہا ہے، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ فعل ہے، یہ کام ہے. اب بچہ ڈیش، بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچے دیکھیں نماز پڑھ کے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بچہ دعا کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، یہ اس کا فعل ہے. آگے استاد، اچھا بطخ کیا کر رہی ہے؟ ادھر دیکھیں اس پونڈ میں، اس تالاب میں بطخ کیا کر رہی ہے؟ وہ تیر رہی ہے. اب بطخ جو تیر رہی ہے یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کا کام ہے. گائے کیا کر رہی ہے؟ گائے گھاس کھا رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کھا رہی ہے، کھانا اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا فعل ہے. بلی ڈیش، بلی کیا کر رہی ہے؟ بچے پکچر کو آپ غور سے دیکھو، بلی دودھ پی رہی ہے. تو پی رہی ہے کیا ہوگا اس کا؟ یہ اس کا فعل ہوگا جو کہ یہ کر رہی ہے. امید کرتی ہوں بچے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7 کاپی پر لکھنے ہیں، اور سوال نمبر 6، 8 اور عملی کام کتاب پر کرنا ہے. امید کرتی ہوں بچے آپ کو سبق کی آج سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ اپنی کلاس میں، نیکسٹ اپنی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.